السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس کے قدموں میں بیٹھی تھی کہ مجھے پیسے دے دو تاکہ بیٹی کو دوا دلواؤں۔ ابھی صرف 2 ماہ کی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی۔ ساس نے مجھے دور جھٹکا اور بولی، اگر بیٹا ہوتا تو دے دیتی، بیٹی مر جائے تو اچھا ہے۔ کچھ گھنٹے کے بعد میری بیٹی دم توڑ گئی۔ میں بیٹی کی میت کو سینے سے لگائے بولی، اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، جس کی وجہ سے میری بیٹی فوت ہوئی ہے تو اسے سخت سزا دے۔ اگلے لمحے جو ہوا وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچن میں تھی جب میرے کانوں میں میری بیٹی کے رونے کی آواز گونجی۔ مجھے ایک بار پھر سے اس کی فکر نے ستایا۔ گھر میں میرے علاوہ کام کرنے والا اور کوئی نہ تھا۔ میں جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ ابھی تک بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار ایسا تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انگارہ ہو۔ میں اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کچن میں آ کر کام کرنے لگی۔ میری ساس ابھی تک اپنے کمرے میں بند تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی۔ آتے ساتھ ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میں کھانا بنا چکی تو اپنی بیٹی کو گود میں لیے ان کے پاس آ گئی۔ میری بیٹی اب بخار کی وجہ سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ کچھ کھا پی نہیں رہی تھی۔ اس کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ 2 ماہ کی معصوم سی بچی تھی۔ میں نے کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنی ساس کی طرف بڑی آس امید سے آئی اور کہنے لگی، امی خدا کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں زینب کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکوں۔ اس کی حالت دیکھیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم تپ رہا ہے۔ یہ کوئی تیسری بار ہوگا جب میں نے اپنی ساس کو اس کے بارے میں بتایا تھا۔ میری ساس نے ایک حقیر سی نظر مجھ پر ڈالی اور پھر ایک حقارت بھری نظر میری بیٹی پر ڈالی اور کہنے لگی، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، اور خاص طور پر تمہاری اس بیٹی کے لیے تو ہرگز نہیں ہیں۔ وہ مجھے جھڑک کر کہنے لگی تو میری آنکھوں میں مزید آنسو بھرنے لگے۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں تھا، وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں ہوتا تھا، اور میری تمام تر ذمہ داریاں اس نے اپنی ماں پر ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے بیاہ کے لانے کے بعد تقریباً 6 ماہ کے بعد وہ چلا گیا تھا اور وہ واپس نہ آیا تھا۔ اب میں مکمل طور پر اپنی ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ کبھی کبھی اس کی کال آ جاتی تو وہ امی سے میرا حال احوال پوچھ لیتا۔ اس کے علاوہ ان کا مجھ سے کوئی رابطہ نہ رہا تھا۔ ان کے جانے کے 6 ماہ کے بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن بیٹی ہونے کے بعد میری ساس کا رویہ بدل گیا۔ جس طرح وہ بدلی بیٹھی تھی بالکل اسی طرح ہی وہ بدل چکی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اپنی ساس کی منت سماجت کی اور کہنے لگی، امی جان خدا کے لیے اس ننھی سی جان کی طرف دیکھیں، میرے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کا علاج کروا سکوں۔ مجھے بس کچھ پیسے دے دیں، میں بہت جلد آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ میری ساس نے مجھے ایک دم سے دھکا دیا تو میں نیچے گرتے ہوئے بچی تھی اور اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری ساس مکمل طور پر غصے میں آ چکی تھی اور کہنے لگی، خبردار، اگر دوبارہ مجھ سے اپنی اس بیٹی کے لیے پیسے مانگے۔ تیرا اگر بیٹا ہوا ہوتا نا تو تجھے میں سر آنکھوں پر بٹھا دیا ہوتا، تیرے تمام ناز نخرے اٹھاتی، اور اگر وہ بیمار ہوتا تو خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور سب سے مہنگا ترین علاج کرواتی۔ لیکن تیری اس بیٹی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سمجھی تم؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میں نے کہا، امی جان وہ مر جائے گی تو وہ کہنے لگی، مرتی ہے تو مر جائے، میری بلا سے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم جانو اور تمہاری بیٹی جانے۔ اپنی ساس کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ مجھے تیر کی مانند لگے تھے۔ میں اپنی بخار سے تپتی ہوئی بیٹی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور کپڑا
گیلا کر کے ان کے سر پر رکھتی رہی، جس طرح میں 2 دن سے رکھ رہی تھی۔ میری بیٹی سے 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا، نہ جانے کیوں اس معصوم کے منہ میں چھالے بھی پڑ چکے تھے۔ وہ تو فیڈر کے ساتھ دودھ بھی نہیں پی سکتی تھی۔ میں اسے کیا کھلاتی اور کیا پلاتی؟ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے میرے پاس ایک ڈھیلا تک موجود نہ تھا۔ میں کھانا ویسے ہی بنا چکی تھی۔ اب 3 بجے تک میں بالکل فارغ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی 2-3 گھنٹوں میں میری بیٹی کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور وہ خاموشی سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں پھر بھی خاموشی سے اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتی رہی، یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ چکے ہیں اور وہ بے جان ہو چکی ہے۔ جب میں نے اسے سنبھالا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دم سے ایک چیخ میرے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ میری ساس بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئی اور صفائی کرنے والی ملازمہ بھی آ چکی تھی۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی آئیں تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے زاروں قطار رو رہی تھی۔ ملازمہ نے آگے بڑھ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملازمہ نے میری بیٹی کو سنبھالا تو اس کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھی جھجکتے ہوئے کہنے لگی، بڑی بی بی، بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس کی سانس نہیں چل رہی۔ میں رو رہی تھی، مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ آخر کار جانے کیسے کر کے یہ خبر ہمارے محلے تک پہنچ گئی اور میری بیٹی کے جنازے کے لیے اعلان بھی کروا دیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس کی اطلاع کر دی گئی تھی یا نہیں، لیکن جنازے کے لیے اب لوگ ہمارے گھر پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کسی کو بھی نہ دی۔ میں اسے اپنی گود میں اٹھائے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محلے کی تمام عورتیں مجھے بچی کی میت دینے کا بول رہے تھے تاکہ اسے غسل دیا جائے، لیکن میں نے ایک چیخ نکالی اور اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنے لگی۔ میرے دل میں بے حد درد تھا۔ میری ساس دور کھڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہوں، وہ دنیا کا سامنا نہ کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی دکھ نہ دیکھا۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہنے لگی، یا اللہ، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے، تجھے تیری حکمت کا واسطہ ہے، تو بے شک اچھا بدلہ لینے والا ہے۔ میری بیٹی کی جان جس کی وجہ سے گئی ہے تو اس کی پکڑ سخت سے سخت کر، ابھی کے ابھی مجھے انصاف چاہیے ہے۔ میں نے لرز کر کہا اور اپنی بیٹی پر اپنے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ ملازمہ نے میرے ہاتھ سے بچی کو لیا تو دوسری طرف جو کچھ منظر دیکھنے کو ملا وہ سب کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ خدا کی خدائی کو شاید جوش آیا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن سے نہیں مجھے چھوڑ کر اپنی دنیا کو سدھار گئے تھے، لیکن یہاں پر مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میری کفالت کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ دور کے رشتہ دار میں ایک عورت تھی جس نے میری کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا شوہر بھی وفات پا چکا تھا۔ آخر کار اس نے مجھے اپنی گود میں لیا اور مجھے پالنے پوسنے لگی۔ وہ بہت زیادہ غریب تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی، اور جو پیسے بن پڑتے وہ میرا پیٹ پالتی۔ کچھ بڑی ہوئی تو اس نے مجھے سکول ڈالا اور سکول کی بھی فیس ادا کرنے لگی۔ میں اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس نے بالکل مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا۔ اس خالہ سے مجھے بڑی عقیدت سی۔ آہستہ آہستہ میں بڑی کلاسیں پڑھنے لگی تو خالہ نے میرے لیے محنت زیادہ کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ اب وہ 3 گھروں میں جا کر صفائیاں کرتی، برتن دھوتی اور میری فیس جمع کرتی تھی۔ اگر پھر بھی فیس پوری نہ ہو پاتی تو وہ راتوں کو بیٹھ بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی، کشیدہ کاری کرتی، اور جو پیسے بن پڑتے
ان سے میری فیس ادا کرتی تھی اور پھر فیس ادا کرنے کے بعد میرے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا کرتی تھی۔ اکثر خود بھوکی رہ جاتی لیکن مجھے وہ اکثر کھانا وقت پر دیتی۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن اس نے مجھے اپنی بیٹی کی طرح ہی پالا پوسا تھا۔ دن گزرنے لگ گئے تھے اور آہستہ آہستہ خالہ کی صحت گرنے لگی۔ میں بھی اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی۔ خالہ نے مجھے یونیورسٹی بھی بھیج دیا تھا، لیکن یونیورسٹی کی فیس وہ بالکل بھی پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر کار میں نے خالہ سے کہا، مجھے یونیورسٹی نہیں جانا ہے، مجھے بس گھر میں رہ کر آپ کی خدمت کرنی ہے۔ خالہ بس چاہتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ وہ میری ماں سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ میں نے کہا، خالہ جان، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، اس کے علاوہ ہی کچھ اور ہوگا۔ خالہ جان میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا، میری خواہش تھی کہ تم ڈاکٹر بنو، تم پڑھتی لکھتی تو ہی تم ڈاکٹر بنتی نا۔ اب دیکھو تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا ہے کہ میں بیمار پڑ چکی ہوں، اب میں تمہاری فیس بھی ادا نہیں کر سکتی۔ میں نے خالہ جان کو اس وہم و گمان سے نکالا اور کہا، خالہ جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچپن سے لے کر اب تک مجھے پالا پوسا ہے، مجھے اتنا بڑا کیا ہے۔ اب اگر آپ کی صحت گرنے لگی ہے تو اب یہ مجھ پر ہے کہ میں آپ کی خاطر داری کروں۔ میں بہت جلدی کوئی کام کاج ڈھونڈ لوں گی۔ الحمدللہ میری پڑھائی اتنی اچھی ہے کہ مجھے کہیں بھی جاب مل سکتی ہے۔ میں کل سے ہی جاب کے لیے انٹرویو دینا شروع کر لوں گی اور پھر انشاءاللہ بہت جلدی مجھے کہیں اچھی جگہ پر نوکری مل جائے گی۔ پڑھنا لکھنا تو بعد میں ہی چلتا رہے گا، سب سے پہلے آپ کی صحت ہے۔ خالہ جان سے یہ کہا تو وہ مجھے بے حد دعاؤں سے نوازنے لگ گئی۔ میرے لیے رشتے بھی بہت آ رہے تھے، لیکن میں خود خالہ جان سے کہا تھا کہ مجھے ابھی کسی سے کوئی شادی نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے رشتہ کرنا ہے، پہلے مجھے آپ کا علاج کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے۔ اتنے سال میں آپ کے ساتھ رہی، آپ نے میری دیکھ بھال کرتی رہی ہیں، لیکن اب جب آپ کی دیکھ بھال کرنے کا وقت آ گیا ہے تو کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں؟ خالہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے خالہ سے کہا تو خالہ میرے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگی، میری بیٹی، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو جوان ہوتے ہوئے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے گھر کی ہو جائیں۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ میری زندگی کتنی رہ گئی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں ہی تمہارے ساتھ رشتہ کر کے تمہیں تمہارے گھر کا کر جاؤں۔ لیکن میں نے خالہ کی کوئی بات نہ سنی اور اپنے انٹرویو دینے لگی۔ بہت جلدی مجھے ایک اچھے سکول میں نوکری مل گئی۔ میں صبح صبح خالہ کی دیکھ بھال کرتی، انہیں ناشتہ وغیرہ بنا کر کھلاتی اور پھر سکول کے لیے چلی جاتی۔ 2 بجے تک میں سکول سے واپس آ جاتی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں ان کے ساتھ ہی مل کر کھانا کھاتی اور پھر گھر کے سارے کام کاج نمٹاتی۔ وہ مجھے ہر وقت دعائیں دیتی رہتی تھی، لیکن ہر وقت مجھ سے یہی کہتی رہتی کہ بیٹا، مجھے تمہاری بہت فکر لگی رہتی ہے، نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ بس میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میں سکون سے مر بھی سکوں گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگتے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور میں ان سے کہتی، امی، خدا کے لیے آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ 2-3 مہینے نوکری کرنے کے بعد میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں خالہ جان کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتی تھی۔ چنانچہ میں انہیں ہاسپٹل لے گئی اور ان کا علاج کرانا شروع کر دیا تھا۔ خالہ کی حالت پہلے سے اب کچھ بہتر ہو رہی تھی اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ جو پیسے مل رہے تھے
وہ گھر کے کاموں میں، گھر کے اخراجات میں لگتے اور پھر اس کے بعد خالہ کی دوائیوں میں ہی اڑ جاتے۔ ایسے میں ایک روز میں جب ایک سکول میں داخل ہوئی تو مجھے سکول میں کچھ الگ سی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سکول میں کوئی نیا آیا ہو۔ میں کافی حیران تھی، لیکن جب میں اسٹاف روم میں گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے اسٹاف میں سے کچھ اساتذہ کی تقرری ہوئی ہے اور کچھ نئے ٹیچرز ہمارے سکول میں آئے ہیں۔ ان میں 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا۔ میں اپنے کام ہی رکھتی تھی، نہ کسی سے بولتی تھی اور نہ ہی کسی کی باتیں سنتی تھی۔ میں ان تینوں ٹیچر سے ملی اور پھر خاموشی سے آ کر اپنی کلاس لینے لگ گئی تھی۔ جب بریک کا وقت ہوا اور میں اسٹاف روم میں آئی تو اسٹاف روم کے تمام لوگ کنٹین میں تھے۔ یہ اچھا موقع تھا، میں خاموشی سے یہاں بیٹھی اپنے بچوں کی کاپیاں چیک کرنے لگ گئی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے پیچھے سے کسی کے آنے کی آٹ سنائی دی تھی۔ کسی نے مجھے پکارا تو میں نے خاموشی سے پیچھے دیکھا تو وہی نیا ٹیچر تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اجنبیوں سے بات کرنے میں ویسے بھی وحشت ہوتی تھی، اور یہ تو اجنبی خود ہی میرے اتنے قریب آ رہا تھا۔ وہ آ کر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مس حمیرہ، کیا آپ ایسے ہی کم گو ہیں یا پھر آپ سکول میں ہی کم بولتی ہیں؟ میں نے تو سنا ہے کہ آپ سکول میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی، بس اپنی کلاس میں جاتی ہیں اور وہاں سے سیدھی اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ آپ کسی لڑکی یعنی کسی فیمیل ٹیچر سے بھی اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتی؟ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ اس کے یہ فضول سوالات مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیے جا رہے تھے، لیکن میں نے مروتاً کہا، جی میں ویسے ہی کم بولتی ہوں، مجھے زیادہ بولنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ میں نے سختی سے کہا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اچھا مجھے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ کیسے فضول کے سوالات لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے اس سے وحشت ہو رہی تھی۔ میں جتنا اس سے پیچھے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا ہی میرے قریب آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے اس سے تنگ آ کر کہہ دیا کہ مجھے کاپیاں چیک کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور اپنی باتیں بتانے لگا۔ اس کے مطابق وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس کی ماں نے ہی اسے پالا پوسا تھا، لیکن وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو یہ الفاظ میری یادداشت میں رہ گئے۔ باقی میں اسے سننے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ کافی دیر جب میں نے اس سے کوئی دلچسپی نہ دکھائی تو وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا اور میں بھی بچوں کی کاپیاں خاموشی سے چیک کرنے لگ گئی تھی۔ اب ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ روزانہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ پہل تو مجھے اس کا یوں اپنے گھر آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک تو میرے گھر کا ٹینشن ہوتی تھی، گھر کے تمام اخراجات میرے سر پر تھے، اوپر سے خالہ کی بیماری نے میری ٹینشن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ تھیں کہ ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی تھی، اوپر سے اب یہ انسان تھوڑا سا وقت ملتا تھا کہ جب میں یہاں اس سکول میں آ کر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتی اور اپنی روزمرہ کی سوچوں اور فکروں سے آزاد ہوتی ہوئی کھلی فضا میں سانس لیتی۔ لیکن اب اس شخص نے یہاں آ کر مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا تھا۔ لیکن جوں وقت گزرتا چلا گیا میں اس کی اس عادت کی عادی ہونے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس سے مانوسیت سی ہونے لگ گئی تھی۔ اب اگر کبھی کسی روز اسے آنے میں دیری ہو جاتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی، یا شاید اب یہ ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی نظروں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی کی محسوس ہونے لگی۔ لیکن اب 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں کوئی دن ایسا بھی نہ گزرا تھا کہ جب وہ بریک کے وقت آ کر میرے ساتھ نہ بیٹھا ہو۔
اور مجھ سے باتیں نہ کی ہوں، لیکن آج وہ آ کر بیٹھا تو کچھ بدلا بدلا سا تھا، چپ چاپ سا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہیں باہر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اس لیے تو میں بس ٹائم پاس کرنے کے لیے یہاں پر ٹیچنگ کرنے آیا ہوا تھا۔ اب 3 مہینے ہو چکے ہیں، مجھے وہاں سے اب جاب کے لیے آفر آئی ہے اور اب مجھے جانا ہے۔ میرا آج یہاں پر آخری دن تھا، اسی وجہ سے تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ یہاں پر سب لوگوں سے دور جانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہاں کے سبھی دوست لوگوں کے ساتھ میری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اس کے جانے کا سن کر میں ایک دم کے لیے میں بھی گھبرا سی گئی تھی، لیکن میں پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا اور خاموشی سے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو وہاں پر اچھی جاب مل رہی ہے تو آپ کو چلا جانا چاہیے۔ میری بات پر خاموش ہو گیا اور چھٹی ہو گئی۔ چھٹی کے بعد اس کے بعد میں نے اسے دیکھا، نہ ہی اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے ٹیچر سے بس یہی سنا تھا کہ وہ اسی رات ہی پرواز کر گیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس ملک چلا گیا تھا، میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر سے میں نے زندگی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ہر روز مجھے اس کی یاد آتی، لیکن میں نے اس کی یاد کو اپنے سینے سے میں دبا لیا تھا۔ وہ کون سا کوئی مجھ سے محبت کرتا تھا جو وہ میرے لیے یہاں پر رشتہ بھیجتا یا پھر میرے لیے رک جاتا؟ میں اپنے آپ کو اسی طرح پر ملامت کرتے ہوئے خاموش کروا دیتی۔ اب خالہ کی حالات دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہی تھی۔ خالہ نے رٹ باندھ لی تھی کہ وہ اب میری شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ آخر کار میں نے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ میرا رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ گھر محلے کی کچھ عورتوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ میرے لیے روز روز نئے رشتے آنے لگ گئے تھے۔ سکول سے واپس آنے کے بعد میں لوگوں سے ملنے کے لیے خود کو تیار کرتی اور لوگوں کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرتی۔ کبھی کسی کو میں پسند نہ آتی اور کبھی آگے والے کو میرا پڑھانا پسند نہ آتا تھا۔ تقریباً 6-7 مہینے ایسا ہی چلتا رہا۔ پھر ایک روز میرے لیے رشتہ آیا۔ خالہ جان نے اب مجھے کہا کہ تمہارے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے، آج اچھے سے تیار ہو جانا، لڑکے والے تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نہیں امی جان، آج سے مجھے کسی کے سامنے بھی نہیں جانا اور نہ ہی مجھے اپنی بےعزتی کروانی ہے۔ ہر کوئی آتا ہے اور مجھ پر نام رکھ کر چلا جاتا ہے، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، بس آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیجئے گا۔ کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ میں نے یہ کہا تو خالہ جان نے کہا بیٹا ایک بار لڑکے والوں سے مل لینے میں کیا حرج ہے، بس میں کہہ رہی ہوں کہ تم تیار ہو کر آ جانا، کچھ ہی دیر میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ لوگ آئے اور میں تیار ہو کر نیچے آئی تو میں نے دیکھا کہ سامنے وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عامر تھا، جو 3 ماہ تک میرے ساتھ سکول میں پڑھاتا رہا تھا اور وہ میرے ساتھ ہی آ کر بیٹھتا رہا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا شکر ہے کہ آپ میرے یہاں آنے تک یہیں پر موجود رہی، مجھے لگتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی اور اڑا کر لے جائے گا۔ یعنی وہ اپنی پسند سے میرے لیے رشتہ لے کر آیا تھا۔ خالہ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی۔ ان لوگوں کو مجھ پر کوئی اعتراض نہ تھا، یہاں تک کہ میرے سکول پڑھانے کا بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے خالہ جان کو ہاں کر دی تھی اور پھر یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی صورت میں میری شادی اس سے ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری خالہ جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی ہو۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تو تب مجھے احساس ہوا کہ کیوں خالہ کو اتنی جلتی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر کا کر سکے۔ خیر
اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے میرے گھر کا کر کے گئی تھی، اور اب اپنے گھر میں اپنے گھر کا کرنا میری ذمہ داری تھی۔ میں نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا۔ عامر اور اس کی امی بہت اچھے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان سب نے مجھے بالکل بھی پرایا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ دونوں مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ امی بالکل مجھے میری ماں کی طرح لگتی، اور عامر تو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میرا جو دل کرتا وہ مجھے لا دیتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ تقریباً 6 مہینے تک وہ میرے ساتھ رہے۔ 6 مہینے کے بعد انہیں پھر سے باہر جانا تھا، لیکن ان 6 مہینوں میں ہمیں یہ خوشخبری بھی مل گئی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور پھر خاموشی سے وہ بیرون ملک چلا گیا تھا، اور اب یہاں پر میری ذمہ داری ساس پر آ گئی تھی۔ میری ساس میرے ساتھ بہت زیادہ اچھی تھی، مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس حالت میں انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ جس روز میری ڈلیوری اور پتہ چلا تھا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، اسی روز سے میری ساس کے تیور بدل گئے، اور اس نے اپنا اصل رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا۔ عامر کی کبھی کبھی کال آتی تو وہ اپنی ماں سے بات کرتا، یا شاید اس کی ماں مجھ سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، لیکن یہ تھا کہ بس اس کا رابطہ مجھ سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ میں نے اب ٹیچنگ چھوڑ دی تھی اور گھر سنبھالنے لگی تھی۔ بیٹی کو پیدا ہوئے اب 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک میری ساس نے اس کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ 2 مہینے کے بعد میری بیٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے تیز بخار نے دبوچا، اور مجھے اس کی بے حد فکر ہونے لگی۔ بخار اتنا تیز تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے کوئی آگ کا انگارہ ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کس طریقے سے ٹھیک کروں۔ میرے پاس پیسے بھی موجود نہ ہوتے۔ تمام پیسے وہ جو عامر بھیجتے تھے، وہ سبھی پیسے ان کی امی کے ہاتھ پر جاتے۔ میرے ہاتھ پر 1 روپیہ تک نہ آتا۔ گھر کی سبزیاں وغیرہ بھی جا کر وہ خود ہی لے کر آتی تھی۔ بس میرے ہاتھ میں گنا ہوا سودا سلف دیا جاتا، جس سے میں کھانا وغیرہ بنا لیتی، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بیماری ہوتی تو وہ پیسے بھی مجھے امی جان سے ہی مانگنے پڑتے تھے۔ آج بھی جب میں نے اپنی بیٹی کی بیماری کے لیے پیسے مانگے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پوتا چاہیے تھا، پوتی نہیں چاہیے تھی۔ اب اپنی بیٹی کے لیے مرے یا چاہے جیے، جو کرے خود کرے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی نہیں دینا۔ میرے پاس ایک تنکا بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں عامر سے بات کر سکوں، لیکن عامر سے میری کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک ہی موبائل فون تھا جو امی کے پاس ہی رہتا تھا، اور اس پر بھی پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے وہ میرے ہاتھ لگ بھی جاتا تو میں اس کو پاس ورڈ نہ کھول سکتی تھی۔ خیر، میں روتی رہ گئی اور اپنی بیٹی کے سر پر گیلا کپڑا رکھتی رہی۔ 3 بجے تک میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس قدر شدید بخار نے اس کی جان لے لی تھی۔ دھیرے دھیرے ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا۔ اب جنازے کا وقت تھا۔ مجھ سے میری ملازمہ بچی کی میت مانگ رہی تھی تاکہ وہ اسے غسل دے سکیں۔ میں نے اسے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور انصاف مانگا، اور اسی وقت جب میں نے اپنی بچی کو ملازموں کے حوالے کیا، تبھی سبھی لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ ایک کونے میں کھڑی میری ساس جو ایک دم سے نیچے گر پڑی تھی، اور اس کی چیخوں کی آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ اسے ایک دم فالج نے آ جھٹکا تھا، اور اس کا تمام وجود فالج زدہ ہو گیا تھا۔ اسے جلد سے جلد ہاسپٹل لے کر جایا گیا، اور ادھر میری بیٹی کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد انہیں کافی دن تک ہاسپٹل میں رکھا گیا۔ ان کی بیماری کی اطلاع میرے شوہر کو بھی مل چکی تھی، اور وہ بھی جلد سے جلد پاکستان آیا۔ جب اس نے
بچے کے بارے میں پوچھا تو میں نے تمام حقیقت اس کو بتا دی، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو امی جان نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی ہیں، اور تمہارے ساتھ بھی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ امی اس معصوم سی بچی کے اتنے خلاف ہو چکی ہیں۔ کاش کہ مجھے سب پتہ ہوتا تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ اپنے شوہر کے دکھ کا مداوع بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف جو اب میری ساس کسی بھی طور نہ بولنے کی سکت میں تھی اور نہ ہی اٹھ بیٹھنے کی سکت میں تھی، وہ درد کی شدت سے تھی۔ میں کی جانے والی دعا میری مکمل ہو چکی تھی، مکافات عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی ساس کا اس طریقے سے بیمار ہو جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دن رات ان دعائیں کی تھی، ان کی خدمت کرتی رہی تھی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بولنے کے قابل ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور کہنے لگی تھی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتی کہ میری ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی ہوگی۔ بیٹا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، تم جانتی ہو اس معصوم بچے کی جان میری وجہ سے گئی ہے، اور جتنا پچھتاوا مجھے ہے شاید ہی کسی کو ہوگا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو کر گزرا تھا۔ میری دعا قبول ہو چکی تھی، اللہ پر یقین اور بھی پختہ ہو چکا تھا کہ ہر وقت وہ ہمارے لیے موجود رہتا ہے، ہماری کی گئی ہر دعاؤں کو لازمی قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو تو معاف کر دیا، لیکن وہ آج تک مجھ سے شرمندہ ہے۔ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی میری بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سے امید سے ہوں، اس بار عامر مجھے اور اپنی ماں کو لیے بیرون ملک آ گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس بار بھی کچھ ویسا ہی ہو جس طرح پہلے ہوا تھا۔ ان کے لیے بیٹا یا بیٹی کوئی فرق نہیں رکھتی، ان کے لیے بس اولاد ہونی چاہیے۔ انسان کے بڑھاپے کا سہارا کوئی بھی اولاد بن سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ ساس مجھ سے ابھی تک شرمندہ رہتی ہیں اور بار بار مجھ سے معافی مانگتی ہیں، لیکن میں اب انہیں معاف کر چکی ہوں۔ پھر بھی اپنی دو ماں کی بیٹی کا دل سے درد ابھی تک نہیں جاتا۔ خدارا ہم بہوؤں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم بیٹے پیدا کریں یا بیٹیاں۔ خدا تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے دونوں نعمتوں سے نواز دے، اور جسے چاہے ایک نعمت بھی نہ دے۔ اس میں ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی سزائیں ہمیں اور ہمارے معصوم سی بچیوں کو کیوں دی جاتی ہیں؟ خدارا سوچ لیں اور ارد گرد پر نظر ڈالیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو خدا کے لیے اس کے ساتھ رحم کیجیے، اس طرح نہ کیجیے جس طرح سے میری ساس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کسی اور کی معصوم کی جان چلی جائے، اور پھر ساری عمر آپ کو پچھتاوے میں گزر جائے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔